الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم 186 سے شروع کر رہے ہیں اس کی آیت۔ جیسے میں بتا رہا تھا پیچھے، الہکم الہ واحد کی آیت کے بعد بطور الہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کچھ قوانین دے رہے تھے۔ سورہ البقرہ کے زمانے تک جو قوانین دینے تھے وہ یہاں مکمل ہو گئے۔ اب آگے کچھ سوالوں کے جواب انہی قوانین کے حوالے سے کچھ سوالات پیدا ہوں گے، ان کا جواب دیا جائے گا۔ لیکن یہ جواب یا یہ سوالات اللہ کی طرف سے ایک اجازت کے بعد شروع ہوئے تھے۔ وہ اجازت اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا کوئی بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میرے بارے میں مجھ سے، تو یہ یاد رکھو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ بنیادی بات کہہ دی۔ اس میں دو باتیں، قرآن مجید کی عربی جو ہے وہ اس پہلو سے بڑی دلچسپ ہے کہ یہ ایک بات سے شروع کرتا ہے اور دوسرا لفظ بدل کے اس کے اندر دو چیزیں ایڈ کر دیتا ہے۔ بس سوال سے بات شروع ہوئی، سوال میں دونوں باتیں شامل ہوتی ہیں، مانگنا بھی ہوتا ہے، سوال پوچھنا بھی ہوتا ہے۔ آگے دعوت الداعی اذا دعانی میں یہ دعا کا مفہوم بھی شامل کر دیا، تو گویا سوال سے بات شروع ہوئی تھی اور دعا پہ جا کر مکمل ہوئی ہے۔ تو گویا سوال بھی اور دعا بھی دونوں کے بارے میں ایک ہی قانون ہے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے ایک دوسرا معنی تھے، یعنی آج ہم یہ معنی لیتے ہیں کہ جب بھی کوئی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے معنی دوسرے تھے۔ وہ یہ کہ آج کے بعد سے، اس آیت کے نزول کے بعد سے، جب کوئی مجھ سے سوال بھی کرے گا رسول کے جب پاس جا کر تو میں اس کا جواب دوں گا۔ گویا اللہ تعالیٰ براہ راست کھول دیا کہ صحابہ میں سے، جیسے ہوتا ہے نا اب کویشچن اوپن کیے جا رہے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے موقع پر سوال اوپن کر دیا کہ اب کوئی آدمی نازل کردہ قوانین کے حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تمہید کے دور پر 2-3 سوالوں کا جواب بھی دے دیا اور پھر سوالات آنے شروع ہو گئے۔ تو اب دیکھتے آگے۔ تو اب دیکھیے آج ہمارے اس معنی کیا ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے، کوئی سوال پوچھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کا جواب دیا جائے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، یعنی دعا قبول کرتے ہیں۔ سادہ معنی آج کل اس کے یہ ہے۔ لیکن نزول قرآن کے زمانے میں اس کے سادہ معنی میں ایک بات کا اضافہ ہو گیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب نازل کریں گے۔ تو یہ دو معنی اس کے اندر ہیں، دونوں کو سامنے رکھ کر بات کو آگے۔ گویا قرآن مجید میں ایک بات بار بار کہی گئی ہے کہ تمہارا خدا تو جواب نہیں دیتا بتوں کے بارے میں، اس کا بھی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمہارے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ظاہر ہے کہ رسول کے ذریعے سے رابطہ ہے، براہ راست رابطہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیے جائیں گے۔ تو جو سوال ہے وہ اس زمانے سے متعلق ہے اور جو دعا ہے وہ اس زمانے سے متعلق ہے اور آج بھی متعلق ہے۔ تو جب میرے بندے مجھ سے سوال پوچھیں گے میرے بارے میں تو میں بہت قریب ہوں۔ اب آیت کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ ایک ایک چیز واضح ہو جائے کہ میرے بندے مجھ سے جب کوئی سوال پوچھیں گے تو میں بہت قریب ہوں، یعنی فوراً جواب دوں گا، دیر نہیں لگے گی۔ ایک یہ معنی ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ قریب ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز سے واقف ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہمارا ہمسایہ بھی ہو تو مثلا آپ لوگوں کے مقابلے میں میرے ہمسائے مجھے زیادہ جانتے ہوں گے، تو قریب ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی جانتا ہوتا ہے۔ جب جانتا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے لحاظ سے باتیں بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ مثلا غامدی صاحب کی باتیں جو ان کے شاگرد سمجھتے ہیں وہ باہر کے لوگ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ ان کے قریب رہے ہیں، عرصے سے باتیں سناتے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہیں، وہ تمہاری
طبیعت کو سمجھتے ہیں، مزاجوں کو سمجھتے ہیں، صلاحیتوں کو سمجھتے ہیں، کمزوریوں کو سمجھتے ہیں. یہ پہلو بھی ہے، اور یہ پہلو بھی ہے کہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس بات کی بھی نفی کرتا ہے کہ ہم کوئی واسطے، کوئی وسیلے، کوئی توسط کی چیزیں، کوئی درمیانی رابطے ڈھونڈنے کی کوشش کریں. بس سیدھے خدا سے مانگیں، وہ قریب ترین بیٹھا ہو، کہیں دور نہیں ہے کہ تمہیں بیچ میں کوئی رابطے کے لیے لوگ ڈالنے پڑیں یا کچھ معاملات کرنے پڑیں. تو فرمایا کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال پوچھے گا تو میں اس کے قریب ہوں، فوراً بات پہنچتی ہے، فوراً میں جواب دیتا ہوں. آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی، اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سوالوں کے جواب دے دیے گئے، بعض دعائیں بھی قبول کروا دی گئیں، لیکن ہمارے لیے اب غیب کا معاملہ ہے، ہمارے سامنے نہیں ہوتا یہ سب کچھ. اس لیے ہمیں غیب کے طور پر کچھ چیزوں کو ماننا ہوتا ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں خدا پر کہ ہماری بات پہنچ گئی ہے اللہ تعالیٰ تک، دعا قبول ہو جائے گی اور کچھ نہ کچھ اس کا نتیجہ نکل آئے گا. اب دعائیں ساری قبول نہیں ہوتی، یہ ایک الگ سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دعاؤں کے قبول کرنے کا نظام ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. اس حکمت میں یہ چیزیں درِ پیش ہوتی ہیں کہ میرے آپ کے حالات کیا ہیں، جن لوگوں میں ہم رہ رہے ہیں ان کے حالات کیا ہیں. کیا مثلا میرے اور آپ کے حالات کا مطلب ہے کہ ساجد کو یہ چیز دی جائے تو کیا اس کے لیے امتحان کے اعتبار سے ٹھیک ہوگی؟ کہیں وہ پھسل تو نہیں جائے گا، کہیں اس کو ایسی چیز تو نہیں مل جائے گی جس کا وہ مزاج کے اعتبار سے تحمل ہی نہیں کر سکتا اور بگڑ جائے گا. لوگ پھر بھی بگڑ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو ناپ تول کر دیتے ہیں کہ بگڑے نہ. تب بھی بگڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے امتحان میں ناکام ہوا ہے. لیکن ایک دینا وہ ہو سکتا ہے کہ ساجد اس قابل ہی نہیں کہ اس کو سنبھال سکے، یا ایک چھیننا وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محروم اس طرح سے رکھیں کہ ساجد اس قابل ہی نہ ہو کہ اس کو سنبھال سکے. تو ایسا دینا اور ایسا چھیننا اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، اس لیے بعض دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی. تو وہ قیامت والے دن انشاءاللہ ذریعہ ثواب ہوں گی، کیونکہ دعا جو ہے وہ خدا کو الہ ماننا ہے. اس لیے اپنی حقیقت کے اعتبار سے سب سے بڑی عبادت پکارنا ہے خدا کو، تو اس کا ثواب مل جائے گا. دوسروں کی جس علاقے میں رہ رہا ہوں، جس قوم میں رہ رہا ہوں، جس محلے میں رہ رہا ہوں، جن لوگوں میں میری رشتہ داری ہیں، ان کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے کہ ساجد کو یہ چیز دینے کے بعد کیا اس کے بھائیوں کے لیے ٹھیک ہوگا، اس کے محلے والوں کے لیے ٹھیک ہوگا، اس کی قوم کے لیے ٹھیک ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ ساری، کیونکہ وہ میرے سارے پوٹینشلز کو جانتے ہیں. سب انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں کہ دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر آپ مانگیں ادھر قبول ہو جائے. اور ایک اور وجہ اس کے اندر وہ ہماری آزمائش. اگر سب کی ساری دعائیں جیسی انہوں نے مانگی ہیں ویسی قبول ہو جائیں تو پردہ ہٹ جائے گا. جو دنیا میں امتحان قائم کیا گیا اس کی سب سے بڑی خوبی یا اس کا سب سے کی جو کہہ لیجئے کہ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا امتحان لیتے ہوئے پردے میں ہے، دکھائی نہیں دیتے. جب اللہ تعالیٰ دکھائی دیں گے تو ساری امتحان کی حکمت غارت ہو جائے گی، کیونکہ یہ امتحان ہے ہی خدا کو دیکھے بغیر، خدا کو ماننا دیکھے بغیر، خدا کو ماننا بغیر ثبوت کے، اس طرح کے کہ میں آنکھوں سے دیکھا ہو، حواس کے آبزرویشن کے بعد مانا ہو، اور آخرت کو ماننا بغیر دیکھے دلائل کی بنیاد پر. تو دلائل کی بنیاد پر بغیر دیکھے ماننے کا، اس لیے بار بار جملے آئیں گے قرآن مجید میں کہ میں نے چاہتا تھا کہ دیکھوں کہ تم بالغیب نیکی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، یعنی خدا سے اوٹ میں ہوتے ہوئے نیکی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. تو دانائی کا امتحان ہے، سچائیوں کا امتحان ہے، فطرت کا امتحان ہے. اور تمام انسان خواہ وہ عامی ہو یا عارف ہو، سارے کے سارے اس قابل پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ بالغیب خدا کو مان سکیں، کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں بالغیب مانتے ہیں، سارے انسان مانتے ہیں. حد یہ کہ وہ ٹھوٹ سائنسدان بھی جو صرف تجربے سے چیزوں کو مانتا ہے وہ بھی بہت ساری چیزیں غیب کی مانتا ہے. مثلا اس وقت آپ سارے لوگ یہ مان کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے بیوی بچے بہن بھائی موجود ہیں، اس وقت وہ غیب میں ہیں، لیکن ہم مان کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ صبح میں نے دفتر جانا ہے، دفتر کھلنا ہے، یہ بھی غیب میں. کل کس نے دیکھا؟
لیکن ہم مان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی حقیقتیں ہم بغیر دیکھے، بغیر محسوس کیے، صرف پچھلے تجربات کی بنیاد پر مان رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا امتحان ہے۔ اس لیے دعاؤں کو بھی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی اس طرح سے ہیں، مشکلیں، آسانیاں، رزق، صلاحیتیں، قوتیں، اختیارات، جذبات، احساسات، مزاج، صلاحیتیں، سب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھی ہیں کہ خدا دکھائی نہ دے اور امتحان ہو رہا ہو، خدا دکھائی نہ دے اور امتحان ہو رہا ہو۔ بس یہ بڑی چادر جو ہے خدا کے غیب کی، یہی دراصل امتحان کی ہے۔ جس نے اس کو عبور کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس میں پھنس گیا مارا گیا۔ اور آپ سائنسدانوں کو دیکھیے کہ کتنی عجیب و غریب چیزیں مان رہے ہوتے ہیں۔ اربوں سال پہلے، 14-15 ارب سال پہلے بگ بینگ کو مانتے ہیں، صرف اس مشاہدے سے کہ کائنات پھیل رہی ہے تو کبھی سکڑی ہوگی اور شروع کے زمانے بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، ایک نظریہ مان لیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم بہت ساری دلائل کی بنیاد پر ہم بہت ساری غیب کی چیزیں مانتے ہیں۔ یہ تمام انسانوں کا وصف ہے، ریڈی والا ہو یا کوئی ہو، یہ دلائل کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ بالغیب کا مطلب بلائنڈ فیتھ نہیں ہے۔ یہ اسلام کے بارے میں یا کسی بھی مذہب کے بارے میں یہ حدود سے تجاوز ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں، ایسا نہیں۔ بالغیب کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں مشاہدے میں نہیں ہوتی لیکن ہم نے عقل سے، فطرت کی روشنی میں سمجھ کر اس کو مانا ہوا ہے۔ تو دعائیں ہوں یا مشکلات ہوں، جو بھی دنیا میں چیزیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہر چیز ہماری تمنا کے مطابق نہیں کرتے، بلکہ اپنی حکمتوں کے تحت اس کو چلاتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ ہماری ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، ہماری پکار کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، تو فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ میری باتوں کا بھی جواب دیا کریں۔ میں جو آزمائشیں ڈالتا ہوں، میں جو رسولوں کے ذریعے سے احکام دیتا ہوں، اس کو بھی مانا کریں اور اس کو بھی سنا کریں، یہ لازمی بات ہے۔ وَلِيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر بھی ایمان لائیں، یہ میرے اس مہربانی کا تقاضا بنتا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آئیں، ہدایت پر آ جائیں، رشد پر آ جائیں، دانائی پر آ جائیں۔ تو یہ تینوں تقاضے ہیں خدا کے پہلی بات کے، کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، سوال پوچھتا ہے یا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس لیے میری باتوں کو بھی، میری پکار کا بھی جواب دینا چاہیے، میری باتوں کا بھی جواب دینا چاہیے۔ اور جب میں اتنا کچھ کر رہا ہوں تو مجھ پر ایمان بھی لانا چاہیے تاکہ تم رشد پر آ جاؤ۔ اب یہ رشد ہے، یہ دو معنی رکھتی ہے۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کو ماننے کے بعد ایک رشد ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور ایک صرف خدا کو مان لینے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے کسی استاد کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی آپ خدا کو مان لیتے ہیں تو ایک نئی بصیرت افروز دنیا آپ کے سامنے کھل جاتی ہے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، ایک کام آپ نے کیا، تو پہلے آپ کا خیال تھا کہ پتہ نہیں کون کر گیا ہے، آپ نے کہا جی میں نے کام کیا ہے، تو ایک نئی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اب اتنا مان لینے سے کہ بھی آپ نے یہ کام کیا ہے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اب صرف بعض اوقات یہ مان لینے سے کہ یہ ایسا ہوا ہے، ہمیں ہدایت مل جاتی ہے۔ اور دوسری جو قرآن مجید کے بعد، تو پرانے انسان کی دو چیزیں مانتا چلا آ رہا ہے صدیوں سے، اس کو کبھی اس میں شک و شبہ نہیں ہوا تھا، ایک اللہ ہے اور ایک آخرت ہونی ہے، اس میں کبھی شک و شبہ نہیں ہوا۔ وہ آخرت کے جو ڈیٹیلز تھیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، وہ ہماری یہ ہے کہ قیامت ہونی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے، کچھ جنت میں چلے جائیں، کچھ دوزخ میں۔ کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ نہیں، اینڈ پہ جا کر مکتی ہوگی، درمیان میں اس زندگی میں کئی دفعہ پیدا ہوں گے، کئی مصیبتیں آئیں گی، اور اس طرح سے ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن کچھ نہ کچھ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا تصور، اور اللہ کا ہونا، خدا کا ہونا، ایشور کا ہونا، بھگوان کا ہونا، یہ ساری چیزیں مانی ہوئی۔ یہ انسان کے ہاں کبھی بھی ایسا نہیں رہا۔ لیکن دور جدید میں تو خیر مسائل دوسرے ہو گئے، وہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بات کرتے رہیں گے۔ تو یہاں پر اسی پہلو سے بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری باتوں کا بھی جواب دو، میرے اوپر ایمان لاؤ تاکہ تم رشد پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ تو رشد دراصل خدا کی نظر سے دنیا کو جاننا ہے، خدا کی نظر سے، خدا ہونے کے اعتبار سے دنیا کے معنی اور ہیں، اور خدا نہ ہو، گاڈ لیس دنیا ہو تو اس کے معنی اور ہیں۔ پھر یہ فساد کی جگہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ حادثے نے پیدا کر دی۔ اب
میں نیک کیوں بنوں؟ اخلاق کے تقاضے کیوں پورے کروں؟ جو سوسائٹی نے میرے اوپر دباؤ ڈال کے مجھے نیک بنانے کی کوشش کیا کیوں مانوں؟ ختم۔ تو اگر یہ حادثہ نہیں ہے، خدا نے بنائی ہے، تو پھر رشد حاصل ہو گیا ایک اور طرح کا۔ پہلا بھی رشد ہو سکتا ہے کہ آپ کہیے کہ خدا نہیں ہے، تو یہ بھی رشد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں سب کچھ زاویہ نگاہ بدل جائے گا، معاملات بدل جائیں گے، اور جیسے ہی خدا کو مان لیں گے، اخلاق اور قانون اور سارے تقاضے سامنے آ جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ریاست کو مان لیں، ریاست کو نہ مانیں تو فرق پڑے گا، صرف ماننے سے فرق پڑے گا۔ یہاں جی کوئی ریاست ہے تو قانون اور ضابطے اور سب کچھ آ جائے گا، اور جیسے کہ آپ کہیں گے کوئی ریاست نہیں ہے تو کوئی قانون کوئی ضابطہ موجود نہیں رہے گا۔ تو خدا کو ماننا، محض خدا کو ماننا ایک بہت بڑی حقیقت۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے سوالات کی دعوت دے دی کہ جو بھی سوال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن پہلے دو سوالوں کے جواب خود ہی دے دیے ہیں۔ جس طرح عدالتیں خود کسی مسئلے کا نوٹس لے لیتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دو مسئلوں کا خود نوٹس لے لیا ہے۔ آج کل چونکہ چلتا ہے تو سمجھانا آسان ہے، ورنہ تو پہلا کیا ہے کہ چونکہ وہ روزہ ابھی حکم گزرا ہی ہے، اس آیت سے پہلے ہم روزے کا حکم پڑھ رہے تھے، تو اس کے ساتھ ہی ایک سوال جس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر لیا ہے۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے روزوں کی رات کو بیویوں کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس۔ بہت بڑی آیت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جس دنیا کو بنائے ہوئے ہیں اور جس زاویے سے بنائے ہوئے ہیں، اس کا ایک پہلو بہت اہم ہے جو یہاں بیان ہوا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے بیویوں کے پاس جانا روزوں کی رات میں جائز ہے۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ روزے تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، تو روزے مقرر کر دیے تو راتوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کے پیچھے ایک تاریخ بھی ہے اور ایک انسانی جذبہ بھی ہے۔ جب ہم کوئی عبادت اپنے لیے مقرر کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اس میں پھر غلو کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا میں نے ابھی روزہ رکھا ہوا تھا تو ابھی میں یہ کام کر لوں، ذہن میں ایک خیال آتا ہے۔ تو اس لیے روزے میں غلو ہونے سے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کے بعض فرقے بھی اس طرح کا روزہ رکھتے تھے کہ مغرب کے بعد کھانا شروع کیا اور جب تک کھاتے پیتے رہے تو کھلا ہے روزہ، جیسے ہی آپ نے کھانا پینا بند کیا تو روزہ بند ہو جائے گا، پھر آپ روزہ شروع ہو گیا۔ یعنی جیسے ہمارے شہری پر فجر کے طلوع سے روزہ شروع ہوتا ہے، ان کا روزہ شروع ہو جاتا ہے کھانا کھانے، جیسے ہی آپ نے پیٹ بھر کے کھا لیا، کھا پی کے فارغ ہو گئے تو چھوڑ دیا آپ نے کہ اب میں ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں میں 5 منٹ بعد پانی پیوں گا تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے روزہ کھانا پینا چھوڑ دیا تو روزہ شروع ہو گیا۔ اب یہ تقریباً 22-23 گھنٹے کا روزہ بن جاتا تھا۔ اس میں رات ظاہر ہے کہ پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کھا بھی نہیں سکتے اور ازدواجی معاملات بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جب ذہن میں آ گیا صحابہ کے اندر کچھ، تو ان کے خیال میں تھا کہ رات کو کھانا پینا منع ہے اور یہ کام بھی منع ہے، لیکن اس گمان تھا، یقین نہیں تھا کہ ایسا ہے، تو انہوں نے یہ حرکت کر لی۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے خود نوٹس لے کر فرمایا کہ نہیں، رات تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ آگے وجہ بتائیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ فقہ کی زبان میں اس حکم کی علت بتائی گئی ہے، اس کی کیوں یہ حکم دیا، کیوں رات جائز کر دی گئی ہے۔ ایک اس لیے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس۔ لباس جو ہے وہ عربی زبان میں کیا ساری تہذیبوں میں، لیکن لفظ لباس کی میں بات کر رہا ہوں۔ لباس اپنی حقیقت کے اعتبار سے ساری تہذیبوں میں ایک جیسا ہے، لیکن عربوں کے ہاں لفظ لباس کے اندر بھی 2-3 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حفاظت کرتا ہے موسم وغیرہ کی گرمی سے، اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کو سطر ڈھانپتا ہے یا عام سا، تیسرا یہ کہ یہ زینت کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ لباس کے اندر ہے۔ اور ایک اور چیز ان کے اندر ہے کہ یہ حیا کا ذریعہ ہے۔ یہ عربوں کے ہاں لباس حیا والا ہمارے ہاں ہی پایا جاتا ہے۔ لباس کا استعمال تو زینت کے چاروں کے لیے کرتے ہیں ہم،
لیکن لفظ لباس کے اندر یہ معنی نہیں ہے. تو عربوں کے ہاں لفظ لباس کے اندر یہ 4 پہلو موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ چاروں پہلوؤں سے لے لیں میاں بیوی کے باہمی تعلق کو کہ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر یہ چاروں کام کرتا ہے. وہ اس کو حفاظت کرتی ہے. وہ اس کے لیے سامان زینت ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے. دونوں ایک دوسرے کے لیے حیا کا باعث بناتا ہے یہ ایک دوسرے کے لیے. اور تیسرا یہ کہ وہ اس کے ذریعے سے زینت اختیار کرتے ہیں. ان کا جمال ہے, انسانیت کا جمال ہے, اس کا حسن جو ہے وہ اسی میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہونے کی وجہ سے میں نے راتیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو مرد عورت کا یہاں تعلق اور مقام بتایا گیا, یہ اسلامی تہذیب کی بنیادی چیزوں میں سے. یہ سادہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. اسلامی تہذیب شادی کے انسٹیٹیوٹ پر کھڑی ہے. اور جو مغربی دنیا ہے وہ 2 چیزوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اس وقت, ایک مذہب اور ایک خاندان. دونوں کے پیچھے پڑی ہوئی. دونوں کو توڑنے میں وہ بہت تیزی سے سرگرم ہے, کیونکہ اسی سے وہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. خاندان صرف یہ نہیں کہ بیوی اور شوہر نہیں, بچے بھی, چچا تایا بھی, بہن بھائی بھی یہی کردار کسی نہ کسی درجے میں کر رہے ہوتے ہیں. کسی بچی پر کوئی شوہر اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے تو سارا خاندان بچانے آ جاتا ہے. ہمارے ہاں تو ہمسائے بھی بچانے آ جاتے تھے, لیکن آج کل ذرا وہی چونکہ مغرب کے اثرات آ رہے ہیں, وگرنہ یہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ محلے میں کوئی لڑائی ہو تو ہمسائے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھنے آ جائے خیریت ہے. یہ ہوتا تھا. اب صورتحال ایسی نہیں ہے. اب اس کو پسند نہیں کیا جاتا آزادی کے خیال سے, اور یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے, آپ میرے اندرونی معاملات میں کیسے مداخلت کریں. اس میں پوچھنے آ جاتے تھے, یہ کافی ہوتا تھا. مداخلت کوئی نہیں کر رہا ہوتا تھا, بس پوچھنے آ گئے تو اب اندر ٹھنڈا ماحول ہو جائے گا, ہمسائے آواز پہنچ رہی ہے تو لوگ شرم سے نہیں کرتے تھے. لیکن اب صورتحال ایسی نہیں ہے. اب تو چھوٹا بھائی, بڑا بھائی, باپ بھی شاید نہیں پوچھ سکتا کہ تم کیوں جھگڑ رہے ہو. تو یہ فضا ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن چلیے ہم اتنے نہیں جاتے پرانے ماضی میں, لیکن بہرحال یہ بات کہ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر یہ سارے کردار ادا کرتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں محروم نہیں کرنا چاہتا, کہ 1 مہینے کے لیے تمہارے اوپر یہ پابندی لگ جائے کہ تم اس کام سے ایک دوسرے جیسے لباس اتار دیا گیا تم نے, یہ میں نہیں کرنا چاہتا. تو اس لیے یہ رات کے موقع پر تینوں چیزیں جائز کر دیں گے. آگے کھانا پینا بھی اللہ تعالیٰ جائز کر دیں گے کہ روزے کی راتوں میں صرف یہ مسئلہ نہیں کہ ازدواجی معاملہ جائز کر دیا گیا, بلکہ کھانا پینا بھی جائز کر دیا گیا. اب جس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے خود نوٹس لیا وہ کیا ہے کہ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ نے یہ جانا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف توجہ کی اور تمہیں معاف کر دیا. جو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے خود نوٹس لیا, وہ اس جملے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. عالم اللہ کے اور فتاب علیکم سے اور عفا عنکم سے اللہ نے جانا کہ تم خیانت کر رہے تھے. اب ذہنوں میں یہ تھا کہ شاید گمان تھا, حکم نہیں معلوم تھا اللہ تعالیٰ کا تازہ حکم کیا ہے, لیکن دلوں میں یہ گمان تھا یا خیال تھا کہ روزے کی رات بھی منع ہے. لیکن اب اندر سے خیال ہے اس کے خلاف, ایک رائے ہے اس کے خلاف عمل کر لیا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے خیانت کو کہا ہے. شریعت کے اندر ساری چیز کی حقیقت یہی ہے. جو میری رائے ہے شریعت کے بارے میں, خدا کے قانون کے بارے میں, اس میں یہ لازمی بات ہے کہ مجھے اپنی رائے کے خلاف نہیں کرنا. اگر میری رائے یہ, مثال کے طور پر میں داڑھی کی مثال عام طور سے دیتا ہوں کیونکہ ہمارے مسلک میں داڑھی دینی فریضہ نہیں ہے, حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن ایک آدمی کا خیال ہے کہ داڑھی اللہ کا حکم ہے, اور وہ غامدی صاحب کے اس فتوے پر کہ داڑھی دین کا حکم نہیں ہے, اس کی اپنی رائے ہے کہ داڑھی دین کا حکم ہے, اور استاد گرامی کہہ رہے ہیں کہ داڑھی دین کا حکم نہیں ہے. تو محض اس وجہ سے کہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں میں داڑھی چھوڑ دوں, گناہ گار ہوگا, جب تک کہ اس کی اپنی رائے تبدیل نہ ہو جائے. تو جب تک اس کی اپنی رائے تبدیل نہ ہو جائے اسے داڑھی رکھنی ہے, یہ لازمی بات ہے.
کیونکہ اس کی اپنی رائے یہ ہے کہ داڑھی دین کا حکم ہے۔ ایسے ہی ان بزرگوں کا خیال تھا کہ راتیں حرام ہیں، تو انہوں نے اپنی اس رائے کے خلاف ایک عمل کر لیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے اپنے آپ سے خیانت کی ہے، اپنے ضمیر سے خیانت کی ہے۔ تو اس لیے مولوی صاحب کا فتویٰ کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیں میرا آپ کا ضمیر ہے، اس کی کیا رائے ہے۔ وہ اس چیز کو جائز سمجھ رہا ہے تو جائز ہے، وہ اس کو ناجائز سمجھ رہا ہے تو ناجائز ہے۔ خواہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اسکالر آپ کے دوسرا فتویٰ دے چکے ہوں، چنانچہ آپ فتویٰ لے کر جا کر کسی چیز کو جائز ناجائز نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو، وگرنہ قیامت والے دن اپنے ضمیر کی خیانت کے جرم میں پکڑے جائیں گے۔ اسی سے وہ سارا اصول نکل آتا ہے کہ میری فطرت، میرے احساسات، یہ سب میرے لیے جواب دہی کا باعث بنائیں گے۔ میری فطرت کہہ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، اور میں نے ایتھیسٹ کی کتابیں پڑھ کے مان لیا ہوا ہے، اندر سے ضمیر کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے، پکڑے جائیں گے۔ شریعت میں، عقیدے میں، جہاں بھی آپ نے اپنے ضمیر کے خلاف ورزی کی تو یہ ضمیر کے ساتھ خیانت ہے، اس پر سزا ملے گی۔ تو فرمایا فتاب علیکم، تو چونکہ شریعت اتر رہی ہے، خدا جواب دینے پہ مہربان ہے، پکارنے والوں کی پکار کا جواب دینا چاہتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ میں نے تمہاری طرف توجہ کی اور تمہارا گناہ بھی معاف کر دیا۔ یعنی شریعت بھی بتا دی کہ اب رات جائز کر دی گئی ہے اور یہ اس میں کھانا پینا اور یہ کام کر سکتے ہو، تو وعفا عنکم، یہ اگلی خوشخبری ہے کہ میں نے یہ گناہ معاف کر دیا تمہارا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب ان کے ساتھ تم وہ معاملہ کر سکتے ہو جس کو ازدواجی معاملہ کہتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اس کو تم چاہ بھی سکتے ہو۔ یعنی صرف ازدواجی تعلق ہی نہیں، اولاد بھی رمضان کی رات میں طلب کی جا سکتی ہے۔ یہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سوال تھا یہ پچھلی شریعت کی بجائے غلو کے وجہ سے تھا، کہ شاید رمضان اللہ اللہ کرنے کا مہینہ ہے، اس میں اولاد چاہنا، اس میں رزق چاہنا، اس میں لذت براری، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایسا تاثر بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازدواجی تعلق بھی جائز قرار دے دیا، اور یہ بھی کہ اولاد بھی تم پیدا کرنا چاہو تو اس مہینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چونکہ اب بات چل پڑی ہے تو فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تو ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہو، اولاد چاہ سکتے ہو، اور صبح کی فجر کے طلوع ہونے تک کھا پی بھی سکتے ہو۔ خلاصتاً ترجمہ یہ ہے، آگے وضاحت کرتا ہوں میں۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے ایک مسئلے کا نوٹس لیا ہے اور سوالات کی دعوت دیتے ہوئے مثال کے طور پر ایک سوال کا جواب دے دیا، جو ہو سکتا ہے کہ اکثریت کے ذہن میں ہو، لیکن کچھ لوگوں نے خیانت بھی کر لی تھی۔ تو اب کھانا پینا، ازدواجی تعلق اور طلب اولاد، یہ تینوں چیزیں رمضان کی راتوں میں جائز قرار دے دی گئی۔ اب آگے جو کلو واشربو ہے، کھاؤ اور پیو، ظاہر ہے کہ دونوں عمل، اگر اللہ تعالیٰ کھانے کی بات کرتے، واشربو کی بات نہ کرتے، تو پانی والا روزہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی پانی پیتے رہیں، کھانا نہیں کھانا، لیکن یہاں دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، رات کو کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، یہاں تک کہ یتبین ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ کالے دھاگے سے سفید دھاگا بالکل الگ ہو جائے، فجر والا۔ ٹھیک ہے، ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی وجہ سے کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے۔ تو ایک صحابی نے اسی معنی میں لیا کہ فجر کی وجہ سے، تو انہوں نے کیا کیا کہ دو دھاگے، ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا قریب قریب رکھ لیے اور انتظار کرنے لگے، کھاتے رہے۔ جب روشنی سے واضح ہو گیا کالا دھاگا کون سا ہے، سفید کا، تو انہوں نے روزہ بند کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ فجر کی دھاری ہے جو آسمان پہ نظر آتی ہے، تو یہ ایک سفید دھاری دھاگے کی طرح کی ایک کرن سی جو ہے وہ فجر کے ٹائم پر مشرق کی طرف نظر آتی ہے، اس کو بیان کیا۔ تو یہ اب قانون، جو پیچھے تو قانون دے دیا تھا کہ روزے رمضان آئے تو روزے رکھنے ہیں، اب اس کے اندر ایک سوال تھا، اس کا جواب دیا۔ یہ سوال اللہ تعالیٰ نے خود ایک عمل کو دیکھ کر، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں
ضمیر رائے کی اہمیت سمجھ آئی کہ جب آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر آپ دیانتداری سے عمل کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے خلاف چلے جائیں اور صرف اس وجہ سے کہ فتویٰ کسی نے دے دیا ہے تو میں اس کے مطابق کر لیتا ہوں. نہیں، فتوے پر اطمینان، قلبی اطمینان، ایمانی اطمینان ہونا ضروری ہے. اور دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر روزہ عبادت اس طرح کی نہیں ہے کہ اس میں یہ کام نہیں کیے جا سکتے رات کے وقت. دن میں تو نہیں کیے جائیں گے لیکن رات کے وقت کیے جا سکتے ہیں. تو رمضان کی جو رات ہے وہ عام راتوں کی طرح ہے، البتہ اس کے جو دن ہیں وہ روزے والے دن ہیں. پھر فرمایا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو تم رات کو کھا پی سکتے ہو صبح کے فجر کے داڑھی الگ ہونے تو، پھر تم روزہ پورا کرو گے الی اللیل، رات تک. یہاں بھی ایک دلچسپ اختلاف ہے ہماری امت میں. وہ اختلاف یہ ہے کہ روزہ کھلے گا کب. اہل سنت کا خیال ہے کہ سورج ڈوبتے ہی، اور اہل تشیع کا خیال ہے کہ اندھیرا ہونے پر، کیونکہ لیل کا لفظ بولا گیا. تو رات تک روزہ پورا کیا جائے گا. یہ بات جو ہے یہ شریعت کے اندر، قوانین کے اندر یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں جتنا نرم آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو کیا جا سکتا ہے. ہم بھی اپنی اردو میں رات کو آؤں گا کا مطلب ہے سورج ڈوبنے کے بعد. اس کا مطلب اندھیرے والی رات لازم نہیں ہے. رات کا آغاز جب بھی ہم کاؤنٹ کرنے بیٹھیں گے تو سورج ڈوبنے سے شروع کریں گے. ایسا نہیں کہ اندھیرا ہونے سے رات کا آغاز کریں. یہ ہماری عام زبان کے اندر یہ چیز ہے. تو جب قوانین دیے جاتے ہیں تو نرم، ذمہ داری کا معاملہ ہو تو نرم صورت اختیار کی جاتی ہے. چھوٹ کا معاملہ ہو تو اگلی صورتحال. اس کی ایک اور اچھی مثال ہے ہاتھ کاٹو چور کے. تو ہاتھ کاٹنے کا مطلب عربی زبان میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کندھے سے کاٹ دیا. تو وہ کم سے کم ہاتھ جو ہے وہ اس کو بولا جاتا ہے، بس اس کو کاٹا گیا. تو شریعت کی جب ذمہ داری عائد کی جاتی ہے تو کم سے کم پہ رکھا جا سکتا ہے. یہ عقلی فطری اصول ہے جس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. لیکن میں لسانی طور پر، یہ میں نے جو بات کی فقہ کی بات کی ہے، لسانی طور پر لیل کا مطلب سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو سورج ڈوبنے پر روزہ کھول لیتا ہے وہ بالکل درست کرتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. رات شروع ہو جاتی ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ازدواجی تعلق اپنی بیویوں سے قائم نہیں کرو گے جب تم اعتکاف میں مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہو. یہ اب جو پابندی رمضان کی رات کو اٹھائی گئی ہے وہ اعتکاف میں نہیں اٹھائی گئی. اعتکاف میں یہ کام نہیں ہو سکتا. گویا اعتکاف میں جو کھانے پینے کی چھوٹ تو ہو جاتی ہے رات کو، لیکن اس معاملے میں چھوٹ نہیں ملی. اعتکاف کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں. رمضان کے دنوں میں ہم آخری 10 دن میں یا 9 دن جو ہوتے ہیں اس میں ہم مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، ساری دنیا کو چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، کام چھوڑ کر وہاں عبادت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اس کو اعتکاف کہتے ہیں. تو فرمایا کہ تم روزے کی رات میں تو جا سکتے ہو اپنی بیگمات کے پاس، ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہو، لیکن اعتکاف کے موقع پر ایسا نہیں کر سکتے. البتہ اعتکاف میں کھایا پیا جائے گا. تِلْکَ حدود اللہ فلا تقربوہا، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب جانا اور توڑنا دونوں میں تھوڑا فرق ہے. اگر حدود پھلانگ جائیں تو یہ تو گناہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ یہ باؤنڈری لگی ہوتی ہے، تو اگر آدمی اس کے قریب قریب سفر کرے تو کسی موقع پر اس کا پاؤں دوسری طرف پڑنے کا امکان ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ذرا فاصلے پر ہی چلنا چاہیے. بالکل باؤنڈری پر چلیں گے تو کسی موقع پر بھی آپ تجاوز کر جائیں گے. تو اس لیے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تقربوا الزنا، تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون پردے کا دیا ہے وہ اس کے لیے دیا ہے کہ ہم اس کے قریب بھی نہ جائیں. بس ایک پورے معاشرے میں احترام عورتوں کا اور مردوں کا قائم ہو جائے، ایک فاصلہ رہے، ایک حجاب کا قاعدہ رہے، بس کافی. اب آپ یہ جب ملحوظ رکھیں گے تو آپ زنا کے قریب نہیں جائیں گے.
تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو بھی حدود بناتے ہیں اس کا ایک فاصلہ کہیں خود مقرر کر دیتے ہیں، کہیں ہمارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ یہ. تو فرمایا کہ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک. تو اب حدود کیا کیا ہیں؟ رمضان کی دن میں کھانا پینا منع ہے، رات کے موقع پر ازدواجی تعلق، رات کے موقع پر کھانا پینا یہ جائز کر دیا گیا ہے فجر کے طلوع ہونے تک، اور اعتکاف میں ازدواجی تعلق منع کر دیا گیا ہے، کھانا پینے کو جائز رکھا گیا ہے. یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جایا جائے گا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتے ہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. مطلب یہ ہے کہ یہ آیتوں کی وضاحت میں آیات نازل ہوئی ہیں. یہ کوئی نیا قانون نہیں دیا جا رہا، بلکہ جو پیچھے قانون دیے جا رہے تھے ان کی وضاحت کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. یہ سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا ہے، یا خود اپنی طرف سے، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلے کو خود اٹھا لیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہ روزے کے بارے میں قانون تقریباً مکمل ہو گیا ہے. اس میں اب کوئی چیز نہیں رہ گئی. روزے کب رکھنے ہیں؟ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھ لیا تھا، رمضان میں رکھنے ہیں. اور روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا منع ہو جاتا ہے اور ازدواجی تعلق منع ہو جاتا ہے. البتہ صحابہ کے دلوں میں یہ تھا کہ شاید رات بھی منع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے اور ازدواجی تعلق کے لیے عام لوگوں کے لیے رات جائز کر دی. اعتکاف کرنے والوں کے لیے ایک چیز ممنوع رکھی ہے. اب اگلے سوال کو بھی اللہ تعالیٰ نے، اب یہ دوسری مثال ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے خود نوٹس لیا ہے. فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پیچھے دو چیزیں زیر بحث آئی تھی، ایک وراثت کے لیے وصیت اور ایک قصاص کے اندر دیت. وہاں اداؤن علیہ بے احسان کے الفاظ بولے تھے. اب مثال کے طور پر میرے ایک بھائی نے قتل کر دیا، میرے تعلقات ہیں اوپر تھانے دار سے، ایس ایچ او سے، آئی جی سے، کسی سے تعلقات ہیں. میں نے کیا کیا کہ پیسے پوسے دے دوں کے دیت بھی عادی کرا لی، اپنے بھائی کو ہی بچا لیا. اس موضوع میں لے لیا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. باطل طریقے سے کھانے کا مطلب ہے دھوکے سے، فراڈ سے، بٹور کر، رشوت کی صورت میں، سود کی صورت میں. یہ سارے باطل طریقے ہیں. ان کے ذریعے سے دوسروں کا مال نہ کھایا کرو. ایک دوسرے کا مال باطل یعنی جو بھی ناجائز طریقے ہیں، بددیانتی سے، دھوکہ دے کر، فریب دے کر، بٹور کر پیسے، چکمے دے کر، یا کسی پروسیس میں پھنسا کے جیسے سود کا ہوتا ہے، یا رشوت دے کر، یہ ساری چیزیں ناجائز کرتی ہیں. یہ میں پہلے بھی بات بیان کر چکا ہوں کہ دین میں دو طرح کی نجاستیں مانی گئی ہیں. ایک نجاست وہ ہوتی ہے جو کسی چیز کے اپنے اندر ہوتی ہے، جیسے سور کا گوشت، جیسے خون، اس کے اپنے اندر نجاست ہے، یہ ناپاک ہے اپنی ذات ہی میں. ایک نجاست ہمارے عمل کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے، جیسے شرک کی وجہ سے، جیسے چوری کی وجہ سے. تو یہ روپیہ جو آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے، اگر آپ مجھے تحفتاً دے دیں، معذرت چاہتا ہوں مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ مجھے تحفتاً دے دیں تو میرے لیے جائز. لیکن وہی پیسہ میں چوری کر لوں تو ناجائز ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر چوری کی نجاست آ گئی. تو عقیدے کی نجاست کہ وہ یہی پیسہ جو میری جیب میں پڑا ہوا ہے حلال ہے، لیکن میں نے غیر اللہ کے نام پر دے دیا تو وہ حرام ہو جائے گا. تو عقیدے کی نجاست، عمل کی نجاست چیزوں کو ناپاک کر دیتی ہے. تو باطل طریقے سے کمائی ہوئی ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی. باطل طریقے سے کمائی ہوئی ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی. سود، رشوت، دھوکہ، کم تولنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. ملاوٹ کرنا وغیرہ. تو فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، یعنی ناجائز طریقوں سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. یہ اسی کی وضاحت ہے، اس لیے ولا کا لفظ نہیں بولا گیا. یوں کہ تم وہ پیسہ جو ہے وہ حکام کے پاس لے جاؤ تاکہ دوسرے فریق کا مال کھا جاؤ گناہ کے طریقے پر. تو اب بات یہ رشوت کی طرف اشارہ ہے کہ ہم پیسے پوسے دے کر دیت معاف کرا لی،
ٹھیک ہے، وراثت کے قانون میں پیسہ دے کر تقسیم اس طرح سے کرا لی، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ناجائز طریقے سے اپنے بھائی کا، اپنے مقتول کے ورثاء کا پیسہ کھا لیا یا ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ اس طرح کی ساری چیزیں، تو حکام کی طرف پیسہ لے جا کر، یعنی ان کو رشوت دے کر دوسرے فریق کا مال نہ کھاؤ اسم کے طریقے پر۔ اسم اسی آیت سے ہمارے اساتذہ کی رائے یہ ہے کہ اسم کا مطلب ہے کسی کا حق مارنا۔ اس آیت میں بالکل ٹھیک اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ رشوت دے کر کسی کا حق مار لیا جائے، کسی کا پیسہ بٹور لیا جائے۔ تو اسم کے معنی پھر یہاں سے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ حق تلفی کے بھی، گناہ کے بھی ہیں اور حق تلفی کے بھی ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی یہ کام جانتے بوجھتے ہو، تو تب جرم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پکا واضح دو ٹوک اصول ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں تھا وہ آپ سے ہو جائے تو گناہ گار نہیں ہیں آپ، اللہ تعالیٰ اس پر سزا نہیں دیں گے۔ لیکن جب آپ جانتے بوجھتے کریں، شریعت واضح، قانون واضح، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ پر واضح، تو پھر آپ گناہ گار ہیں، پھر پکڑے جائیں گے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں رشوت وغیرہ، یہ کسی بھی دنیا میں، کسی بھی علاقے میں ان کے جائز ناجائز میں کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ یعنی باطل طریقے جو ہوتے ہیں باطل ہیں، سب کو اتفاق ہوتا ہے۔ ویسے کون آدمی ہے جو کہ چوری بڑی اچھی چیز ہے؟ کون آدمی جو کہ جی پیسے بٹورنا بڑی اچھی چیز ہے یا رشوت بڑی اچھی چیز ہے؟ کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کے یہ دونوں پہلو ہیں کہ تم جانتے ہو کہ یہ چیزیں حرام ہیں، باطل طریقوں کو بھی جانتے ہو، اور پھر جب تم عمل کرو جانتے بوجھتے کرو۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کسی چکر میں آ جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کر دیا۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کے اوپر، کسی باریک قسم کے معاشی عمل کے، جیسے آج کل کی ہماری اکانومی چلتی ہے تو اس میں بہت باریک باریک باتیں ہوتی ہیں، بینک جو کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات نہیں پتہ، عام آدمی کو ہو سکتا ہے دھوکہ ہو جائے، تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن جیسے رشوت کے بھی بعض ایسی شکلیں بن گئی اب کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے فیس دی ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں فیس نہیں دے رہا بلکہ رشوت دے رہا ہوں، تو اب اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب یہ رشوت دینے والا جو فیس کے طور پر رشوت دے رہا ہے، اس کو پورا یقین ہے کہ میں فیس دے رہا ہوں کسی کام کی، وہ گناہ گار نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو پتہ ہے تو پھر وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ تو جہالت میں ہونے والے سارے کام، اگر آپ کی جہالت واقعی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ڈنڈی مار رہے ہیں، تو کہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ تمہیں پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، تو اگر جہالت واقعی موجود ہے تو پھر اس عمل کا گناہ نہیں ہوگا۔ بے خیالی میں، پاگل پن میں، سوئے ہوئے، بے ہوشی میں جتنے بھی کام ہو جاتے ہیں ان کی سزا نہیں ہے۔ اسی کو پھر قیاس کر کے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بے علمی میں ہو گئے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ایک کام ہو گیا۔ تو مثلا آپ سڑک پہ چلتے ہوئے کتنے ہی جانور آپ کے کیڑے مکوڑے آپ کے پاؤں کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں، تو کیا آپ کو پوچھا جائے، ان کی سزا دی جائے؟ اب گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچل کے آ جاتے ہیں۔ بعض سڑکوں پہ جو بڑی سڑکیں ہوتی ہیں میں جانور مرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، تو کیا بے خیالی میں، بے علمی میں یا تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے، تو اس طرح کی چیزوں میں سوائے انسانی قتل کے، اس میں قتل خلا میں اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے تاکہ انسانی جان کے بارے میں ہم بہت محتاط رہیں۔ آگے دو سوالات شروع ہو رہے ہیں جو لوگوں نے خود پوچھے ہیں اس دعوت کے بعد، تو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم پڑھیں گے، اللہ نے خیر کیا تو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔